آج یوم دفاع کے موقع پہ ہماری یہ خصوصی کانورزیشن جس میں ہم آج کے حوالے سے یعنی سال 2023 کے حوالے سے دیکھیں گے کہ جو مختلف خطرات ہماری قوم اور ہماری ریاست کو جن کا سامنا ہے ان کو ہم کیسے حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں ہماری پاک افواج ہماری ریاست کا کیا ایک عمل دخل ہو سکتا ہے۔ یعنی اپنے آپ کو کمتر سمجھنے کے بجائے اگر ہم اس بات پہ فوکس کریں کہ ویو ہیڈ اے گلوریس پاسٹ، ہماری جو ملک کی بنیاد ہے، جو قربانیاں ہمارے ملک کے لیے دی گئی ہیں وہ اپنے آپ میں مثالی ہیں۔ ایسے کوئی آپ کو دوسرا ملک دنیا میں نہیں ملے گا جو ایک تو اسلام کے نام پر بنا ہو اور دوسرا یہ کہ جس کے لیے قربانیوں کا سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ ہمارا نیبرہڈ، ہماری زمینی حقائق آسان نہیں ہیں۔ آج پاکستان دنیا کا آبادی کے حوالے سے 5واں بڑا ملک ہے، لیکن ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارے پرابلمز ہیں جس میں ایجوکیشن یعنی تعلیم، صحت، روزگار اور آج بالخصوص ہماری معیشت سے جڑے جو مسائل ہیں وہ ایک اپنے آپ میں کتنا کمپلیکس سیناریو بنا رہے ہیں کہ اس میں دفاع کے ایک نیا مطلب نکل کر آتا ہے، ہمارا ڈیفنس ایک نئے معنی رکھتا ہے۔ تو آئیے ذرا اس پہ بات کرتے ہیں اور اس کا تاریخی پس منظر بھی دیکھتے ہیں اور یقیناً جو خطرات ہیں اس میں جو ہماری انڈرسٹینڈنگ آف دی اینیمی ہے وہ کیا ہے، ہماری فالٹ لائنز کیا کیا ہیں، اور اگر ہمارے ملک ہماری ریاست میں جو لوگ اس کی ذمہ داریاں سنبھالے ہوئے ہیں، ابھی آپ نے بریک سے پہلے ہم نے انٹرم جو کیئر ٹیکر ہمارے انٹیریئر منسٹر ہیں ان سے بھی ہم نے گفتگو کی، کل چہلم کے حوالے سے جو خدشات ہیں اس پہ بھی بات کی جا رہی ہے، کس طرح دشمن کامیاب ہو جاتا ہے ان فالٹ لائنز کو ایکسپلوئٹ کرنے میں اور ہم من حیث القوم کیا کر سکتے ہیں، اس پہ بات کرنی آج بہت اہم ہے۔ اس کے علاوہ آپ یقیناً کال کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان پرابلمز کو ہم کیسے حل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے جی جو آج کے ہمارے مہمان ہیں ان سے آپ کو آپ کا تعارف کراتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ، آپ ریکٹر ہیں دی ملینیم انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی اور فارمر ڈین ہیں IBA کی۔ یقیناً ایکڈیمیا کا جو سوچنے سمجھنے والے حلقے ہوتے ہیں وہ ان پرابلمز کو کیسے دیکھ رہے ہیں، کیسے فیس کر رہے ہیں اور کیا رائے رکھتے ہیں ان اپنی دانش میں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ تھینک یو ڈاکٹر ہما فار میکنگ ٹائم فار اس۔ اس کے علاوہ لیفٹیننٹ کمانڈر ہنا مجیب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سرونگ آفیسر آف دا پاکستان نیوی۔ بہت شکریہ ہنا آپ کی بھی موجودگی کا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ریٹائرڈ پروفیسر احمد سعید منہاز صاحب، آپ پرو وائس چانسلر ہیں DHS صفا یونیورسٹی کے، آپ کی بھی آمد کا بہت شکریہ۔ ڈاکٹر ہما، آپ سے گفتگو کا اگر میں آغاز کروں اور یقیناً اس پہ آپ کی بڑی مربوط سٹڈیز بھی رہی ہیں، یو ہیو ٹاٹ انٹرنیشنل ریلیشنز، اس وقت اگر پاکستان کے دفاع اور یعنی ڈیفنس کی بات کی جائے کیا ہمیں درپیش مسائل ہیں اور اس کے لیے ہمارا آؤٹ لک، خاص طور پہ ہمارا حکومت کا، ہمارے ریاست کا آؤٹ لک کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے میں آپ سے گزارش کروں، آج 6 سپٹمبر ہے اینڈ اٹس اے پراؤڈ مومنٹ فار آل آف اس، کیونکہ ہم نے باوجود تمام کنسٹرینٹس اور کمپلشنس کے اپنی دھرتی کا دفاع کیا اور پھر اس میسج کو ہم نے بارہا لوگوں کے سامنے کیا ہے، دشمن کے سامنے کیا ہے۔ اگر آپ کسی غلط انٹینشن سے پاکستان کی طرف دیکھیں گے بھی تو اس کی ریپرکشنز ہیں، بٹ ہیونگ سیڈ آپ کا آپ سے گزارش کہ پاکستان کم ملکوں میں ہے جو فری فرام ٹالرنس، یعنی ہمارا ویسٹرن آرڈر میں مسئلہ ہے، ہمارے ایسٹرن آرڈر میں آپ کو پتہ ہے مسئلہ ہے کہ ہمیں سے 1947 سے اب ہمیں ٹرکی وار کی ڈر ہے۔ پاکستان کی اس وقت بات ہے پاکستان سے جی ڈاکٹر ہما، میں آپ کے پاس دوبارہ واپس آؤں گی، آپ کی آواز ٹیکنیکل وجوہات کی وجہ سے تھوڑی ہمیں کلیئر نہیں آ رہی ہے۔ یہی سوال اگر پروفیسر احمد صاحب میں آپ کے پاس لے کے آؤں کہ آر انڈرسٹینڈنگ، دیکھیں ایک بہت بڑی آبادی ہے اور 70% کی یہ آبادی نوجوانوں پہ مشتمل ہے۔ آپ کا کیونکہ شعبہ تدریس سے آپ کا تعلق ہے، ایکڈیمیا کو آپ دیکھ رہے ہیں، اس وقت مجھے لگتا ہے کہ ایک عام نوجوان مایوسی کی سب سے کمزور سطح پہ اس وقت ہے، یعنی اس کو لگتا ہے کہ شاید پاکستان کا مستقبل یا یہاں اس کا اپنا مستقبل تابناک نہیں ہے۔ تو پھر جب ہم اس کو جوڑتے ہیں اپنی شناخت سے، اپنی آئیڈینٹی سے اور پاکستان کے دفاع سے ان موضوعات کو، آپ کا کیا اس کے اوپر تجزیہ ہوگا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کے چینل کی وساطت سے میری اور تمام ٹیم کی جانب سے پورے ملک کو یوم شہداء دفاع پاکستان مبارک ہو، اور اس طرح کے ایونٹ جیسے کہ آپ کے چینل کر رہے ہیں اور باقی جو دیگر تقریبات ملک میں ہو رہی ہیں، یہ وہ چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ پاکستانی قوم اور پاکستانی افواج ایک ہی پیج پہ ہیں،
وہ اپنے ملک کے دفاع کے لیے یکجا ہیں، آپس میں متحد ہیں، اور دشمن کی کسی قسم کی بھی کوئی کارروائی، کسی قسم کی کوئی بھی ایکٹیویٹی جس میں کہ فوج اور عوام کے درمیان کوئی دراڑ پیدا کی جا سکے، اس میں کامیاب نہیں ہوگا۔ آپ کا سوال بھی اسی جانب ہے کہ آج کل کے جو ینگسٹرز ہیں، جو ہماری یوتھ ہے، جو یوتھ بل جس کو نام دیتے ہیں، اور 65% سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ینگسٹرز ہیں اور انڈر 30 ہیں، وہ مایوسی کے شکار ہیں۔ تو اس کی بیسیکلی وجہ 2-3 ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1 کہ آپ کی اس وقت دنیا کے اندر ایک ریسیشن جاری ہے، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں ایک انفلیشن ہے، اور خاص کر پاکستان میں ہے۔ دوسری پولیٹیکل انسٹیبلٹی پاکستان میں اس قسم کی ہے کہ جس میں آپ کو ایک بہتر مستقبل کی طرف جو آپ کی راہیں ہیں وہ تھوڑی سی مسدود نظر آتی ہیں، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے اس کا بہت بڑا رول ہے کہ وہ نوجوانوں کو امید دکھائیں۔ تیسرا جو مین جو اپنے میرے پرانا تجربہ فوج کے اندر 36 سال کا، اور اب جب میں پڑھا رہا ہوں اور ینگسٹرز کے ساتھ اپنی DHA صوفہ یونیورسٹی میں ڈیل کرتا ہوں IR کے شعبے کے اندر، تو اس میں 5th جنریشن وارفیئر میں انڈیا نے کافی ہمیں ضرب پہنچائی۔ اگر آپ بالاکوٹ کا انسیڈنٹ 2019 میں دیکھیں تو اس وقت ہمارے جو DG ISPR تھے آصف غفور صاحب، انہوں نے جس طرح سے نیریٹیوز کو صحیح معنوں میں بلڈ کیا تھا اور آگے لے کے چلے تھے، جو کہ ISPR اب بھی ویسے ہی کر رہا ہے۔ لیکن اس وقت کے انڈین آرمی چیف نے بھی ہماری ISPR کی تعریف کی تھی کہ سنگل ہینڈڈلی DG ISPR نے ہم سے یہ بالاکوٹ کے جتنی انہوں نے صاحب، اگر میں آپ کی قطع کلامی کی معافی چاہوں گی، لیکن اگر میں صرف آپ آئی ٹو آئی کمپیریزن کرتی ہوں، جو حوالہ آپ نے بھی دیا، کتنا اہم ہے ملک کے دفاع کے لیے سیاسی استحکام؟ کیونکہ ISPR کی یقیناً اس میں کاوشیں رہیں، لیکن پوری دنیا ہمیں ایک مضبوط ریاست، ایک جہاں پہ جمہوریت کا تسلسل ہے، اٹ واز اے تھرڈ ٹرم آف ڈیموکریسی، تھنگس ور موونگ ریئلی ویل، ان چیزوں کو بھی تو دنیا دیکھتی ہے نا؟ جی بالکل، دیکھیں یہ کمپلیکس انڈیپینڈنٹ ورلڈ ہے، اور اس کے اندر جمہوریت کی جو طاقت ہے، جمہوریت کا جو وے آف گورنمنٹ، اس میں پیپل انوالومنٹ ہے، لوگ اپنے فیصلے خود کرتے ہیں، اس کی متبادل کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن انفارچونیٹلی ہمارا جو ملک ہے وہ اتنی سیکورٹائز انوائرمنٹس میں ایگزسٹ کرتا رہا ہے پچھلے 76 سالوں میں، کہ آپ کے اگر ساؤتھ میں دیکھیں تو آپ کا عریبین سی ہے، جہاں پہ کہ آپ کی ایکسٹرا ریجنل فورسز موجود ہیں۔ افغانستان ہمیشہ سے ڈسٹرب رہا ہے، ایران کے ساتھ ہمارے کچھ تعلقات اس طرح سے نہیں چلے جیسے کہ ہم چاہتے تھے، اور ایسٹ پہ تو سارے کے سارا آپ کا انڈیا ہے۔ تو اس کی وجہ سے آپ کی جو آرم فورسز کی انوالومنٹ ہے گورنمنٹ کے اندر، وہ ماضی میں رہی ہے، اور اس کا جنرل باجوہ صاحب نے اس کا ایکنالج بھی کیا تھا، اور اس کے بعد اے پولیٹیکل ہونے کا جو فیصلہ کیا گیا، وہ میرے خیال میں کچھ وقت تو ضرور لے گا کہ آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے اپنے مکمل طور پہ قدم جما سکے۔ لیکن انفارچونیٹلی شاید اب بھی کچھ پولیٹیکل میچورٹی آنے کے لیے کچھ وقت درکار ہے، جس میں کہ آرمی کو بار بار آ کے اپنی خدمات پیش کرنی پڑتی ہیں، اور گورنمنٹ مثال اس کی آپ لے لیں کہ جب FATF کا پچھلے سال جب یہ سلسلہ چلا تھا تو اس کے اندر اگر آپ گرے لسٹ سے بلیک لسٹ میں آ سکتے تھے، کیونکہ پولیٹیکل لیڈرشپ ایک کسی پوائنٹ میں متحد نہیں ہو رہی تھی، تو ملٹری آپریشن ڈائریکٹریٹ کے اندر ایک اسپیشل سیل بنایا گیا، اور جتنے 25-26 تو سب کیا گیا۔ اب جو اکانومی کو دیکھتے ہوئے SIFC بنایا گیا ہے، اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل، اس کا بھی مقصد یہ ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایک پیج کے اوپر لایا جائے۔ تو اب میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں پولیٹیکل میچورٹی جیسے سے آئے گی، پاکستان انشاءاللہ آگے جائے گا۔ ہم بات کر رہے ہیں گورننس میٹرز کی، آپ بھی دیکھیں ایک بڑی یونیورسٹی کو لیڈ کر رہے ہیں، اس وقت ہماری بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب سے بات ہوئی، جو انٹرم کیئر ٹیکر انٹیریئر منسٹر کے طور پہ خدمات اپنی انجام دے رہے ہیں۔ ڈاکٹر ہما، آپ کے پاس واپس آنا چاہوں گی۔ آئی ہوپ دیٹ آئی کین ہیئر یو ویل اینڈ مائی آڈینس کین ہیئر یو ویل ایز ویل۔ مجھے یہ بتائیے کہ گورننس میٹرز میں، اور بالخصوص ہمارے یہاں اکثر جب انٹرنیشنلی میں دیکھتی ہوں پاکستان پہ تنقید آتی ہے، پاکستان کی گورننس پہ تنقید آتی ہے، تو بار بار جو ایشو اٹھایا جاتا ہے وہ ہے سول ملٹری کے آپس کے تعلقات اینڈ ریلیشنز۔ ان کو آپ کیسے دیکھتی ہیں، اور آج 2023 میں یہ کس نہج پر ہیں، کس موڑ پر ہیں؟ دیکھیے، پیپل آر کوئک ٹو کرٹیسائز پاکستان، سول ملٹری ریلیشن سے کتابیں لکھی گئی ہیں پاکستان میں، لیکن جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس بات سے اس کو جوڑوں۔ دیکھیے، پاکستان وہ دنیا کے میرے خیال ہے بہت ہی کم ملکوں میں ہے جو 3 فرنٹ وار لڑ رہا ہے اس وقت۔ پہلے بھی میں نے کہا تھا، ایسٹرن بارڈر، ویسٹرن بارڈر، اور انٹرنلی کانسٹنٹلی ہمارے یہاں جو ہے وہ ٹربل برو کی جاتی ہے۔ تحریک طالبان پاکستان ہو، دوسرے عناصر ہوں، اب اس کے واضح ثبوت ہیں جو ہم نے یونائٹڈ نیشنز کو بھی دیے ہیں کہ جی ان کی فنڈنگ ہوتی ہے ریاست کے خلاف کام کرنے کے لیے۔ اس وقت ہم افغانستان کے ساتھ بڑی ٹف کانورسیشنز میں ہیں
کہ ان کی زمین ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے اور وہاں سے ہمارے لیے مسائل کھڑے کر رہے ہیں. جب آپ ایسی مشکل سیکیورٹی صورتحال میں ہوں تو پھر کسی بھی ملک کے سول ملٹری ریلیشنز میں آپ تھوڑا سا توازن کی کمی دیکھیں گے. جب امریکہ جنگوں میں گیا تھا تو پینٹاگون کا کردار اور سے بڑھ گیا تھا. کشمیر میں مجھے بتائیے کہ انڈیا کی کون سی سول گورنمنٹ ہے جو کوئی ڈیسیشن لے لیتی ہے بغیر ان کی فوج کو حصہ دار بنائے. صحیح. ہیونگ سیڈ دس، ایک یہاں بہت فورسز کے لوگ بیٹھے ہیں جو صورتحال کو واضح سمجھتے ہیں. میں ایک بات ہمیشہ کہتی ہوں سدرا کہ دیکھیے دنیا جس دور آگے بڑھ رہی ہے، آپ نے گورننس کی بات کی ہے، وارز جو ہیں، جنگیں جو ہیں وہ کنونشنل فرنٹس پر اب نہیں لڑی جا رہی. کنونشنل فرنٹس پہ آپ کو انگیج رکھا جاتا ہے اور جنگ لڑی جاتی ہے اکنامک فرنٹ پہ، ڈپلومیٹک فرنٹ پہ، پروپیگنڈا فرنٹ پہ، انٹلیکچوئل فرنٹ پہ. بالکل. اور ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ آپ کو پیچھے رکھنے کے لیے ان فرنٹس پر انگیج رکھا جائے. Absolutely. یہ مشکل ڈائنامکس ہیں جن کے ساتھ پاکستان اس وقت نظر آتا ہے. اچھا، اسی کو اگر میں مزید آگے لے کے چلوں ڈاکٹر ہما، یہ ہم کہتے ہیں کہ جو ویسٹرن ورلڈ ہے جہاں پہ یہ امیج بنایا جاتا ہے کہ جی سول ملٹری لیڈرشپ میں آپ کا توازن نہیں ہے یا آپ ڈیموکریٹک اقدار کی پاسداری نہیں کر رہے، یہ پاور یعنی ہو میڈ دا مانیٹر آف دا ورلڈ. آپ نے جس طرح اشارہ دیا پاکستان کی سچویشن بہت یونیک ہے، نہ صرف آج سے بلکہ پچھلے 75 سال سے بہت یونیک ہے. we've had brewing problems for so long. لیکن یہ فارمولا کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ پاکستان نے اپنے مسائل کیسے حل کرنے؟ That's an interesting question. Usually تو اس وقت ہم ویسٹرن ڈریون آرڈر کے تحت کام کرتے، لیکن اس وقت بہت سارے سوال اٹھ رہے ہیں پاور کے اوپر. فار ایگزامپل دوسری سر جنگ کی بات ہو رہی ہے، شفٹنگ آف پاور فرام ویسٹ ٹو ایسٹ ہو رہا ہے، آلٹرنیٹیو پاور اسٹرکچرز ہو رہے ہیں. اور اس پوری بحث میں جو نئی چیز ہے وہ ہے منی لیٹرلزم، ہیجنگ اور مڈل پاور. ایبسلیوٹلی. تو اس دنیا میں آپ مڈل پاورز کا کردار بہت اہم دیکھیں گے. ایبسلیوٹلی. ڈاکٹر ہما، آئی ول ہیو ٹو ہیڈ فار اے شارٹ بریک، لیکن میں گفتگو کو یہیں سے جوڑوں گی. جو آپ نے کہا کہ منی پاورز، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ واٹ از دا ڈیولپمنٹ وچ از ہیپننگ اراؤنڈ دا ورلڈ. اور مجھے بڑی حیرت بھی ہوتی ہے کہ پاکستان کی آپ سیناریو کو، اتنی یونیک سیناریو ہے جس کو آپ نوٹس کیجئے کہ اس وقت تقریباً کہا جاتا ہے 20 ملین یعنی 2 کروڑ لوگ اربعین کی زیارتوں کے لیے عراق پہنچیں گے، لیکن وہاں پہ ایک پیسفل واک ہوتی ہے، جبکہ پاکستان جو کہ ایک اسلامی ملک ہے، یہاں پہ جب چہلم کا پروسیشن ہوگا تو ہماری سیکیورٹی ہائی الرٹ پر ہے. تو یہی کمپلیکسٹی آف آر پرابلمس کی آپ کو ایک طرف سے نشاندہی کرتی ہے. دوسری طرف دنیا میں پرابلمس کس طرح برو کر رہی ہیں، ڈیفنس کے معاملات کیسے آگے بڑھے، اس پہ بات کریں گے. ہم نے دیکھا کہ ایک شہ سرخی جو شاید پاکستان میں ہیڈ لائن نہیں بن رہی ہے، لیکن جس طرح رشیا نے رومینیا پہ اٹیک کر دیا ہے. ناؤ واٹ از دا ورلڈ دیٹ از دا ورلڈ اسٹیج، یہ کس طرح آگے بڑھ رہا ہے، اس پہ بات کرتے ہیں. جی بات ہم کر رہے ہیں گلوبل ورلڈ اسٹیج کی، اور آج کی دنیا میں دفاع کا کیا مطلب ہے. پاکستان جس کے لیے ملٹیپل فرنٹس کھلے ہوئے ہیں، نہ صرف اگر آپ ایکٹیو کانفلکٹ کی بات کریں جہاں ہمارے پڑوسی ممالک کی سرزمین، ان کے وسائل، ان کے لوگوں کو استعمال کیا جاتا ہے پاکستان میں انتشار برپا کرنے کے لیے. ایکٹیو کانفلکٹ جس میں اگر دور حاضر کی بات کی جائے تو ہمارے پاس بالا کوٹ کا انسیڈنٹ ہے. پھر اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں 1965 کی جنگ، اور یقیناً 1971 کا وہ سانحہ جس میں ہمارے ملک کو 2 لخت کیا گیا تھا. What have we learned from it؟ اور آج جب پاکستان اتنے سارے محاذوں پہ ایک ساتھ لڑائی کر رہا ہے تو ہمیں سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہے؟ وہ توازن، جس کا بھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا کہ گورننس میٹرز میں کہا جاتا ہے کہ سول ملٹری ریلیشن شپ کا توازن کی ضرورت ہے. لیکن ان یونیک مسائل جن سے ہم گزر رہے ہیں، کیا یہ پاکستان کا حق ہے کہ وہ اپنے مسائل کا حل خود تلاش کرے، یا پھر اس پہ کوئی ویسٹرن فارمولا اپلائی کیا جائے گا اور لوگ ہمیں بتائیں گے جس طرح کہ IMF آپ کی اقتصادی صورتحال کو ڈکٹیٹ کرتا ہے، اسی طرح باقی محاذ پہ بھی وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ نے مسئلہ کیسے حل کرنا ہے. لیفٹیننٹ کمانڈر ہنا ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور یقیناً صرف ایکٹیو کانفلکٹ ہی نہیں، جب امن کا وقت ہوتا ہے اینڈ یوزلی the absence of conflict does not mean peace for a country like پاکستان. مختلف آپ دیکھتے ہیں کہ کلائمیٹ وائز ہم سب سے زیادہ vulnerable ہیں. 2022 میں آنے والا سیلاب اور اس کے علاوہ مختلف جو سچویشنز ہمارے سامنے ڈیولپ ہوتی ہیں، ہے نا، اس میں کیا رول رہتا ہے ہماری پاک افواج کا، اگر میں ان پرٹیکولر آپ سے یہ پوچھوں؟
جی پاکستان نیوی کی اگر اسپیسیفکلی بات کریں تو پاکستان نیوی نہ صرف ہماری سمندری حدود کی جو سیکیورٹی ہے اس کو یقینی بنا رہی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پیس ٹائم میں جو پاکستان نیوی کے رولز ہیں ان میں پاکستان نیوی جو اینٹی پائریسی آپریشنز بھی کرتی ہے جتنی ہماری سمندری حدود ہیں ان کے اندر ان میں جو نارکوٹکس اور جو ہیومن اسمگلنگ ہے اس کی جو بیخ کنی ہے اس کو بھی یقینی بناتی ہے. اسی طرح سے جتنی بھی آپ کی کوئی قدرتی آفات ہوتی ہیں یا کوئی انسانی امداد کے آپریشنز کرنے ہوتے ہیں اس میں بھی پاکستان نیوی ان تمام علاقوں میں پیش رہتی ہے جہاں پہ پاکستان نیوی کی پریزنس موجود ہے, جیسے کہ آپ کے سندھ میں جتنی کوسٹل بیلٹ ہے اور بلوچستان میں جتنی کوسٹل بیلٹ ہے. سیلاب, جیسے آپ نے سیلاب کا ذکر کیا, تو سیلاب میں پاکستان نیوی نے بہت سارے لوگوں کو ریسکیو کیا, ان کو محفوظ مقامات پر پہنچایا, پھر ان کے لیے ٹینٹ سٹی وغیرہ قائم کی, ان کی ہیلپ کی. اس کے علاوہ جو پوری کوسٹل بیلٹ ہے آپ کی بلوچستان کی اور سندھ کی, اس میں جہاں جہاں پاکستان نیوی کے یونٹس موجود ہیں وہاں پہ بحریہ ماڈل کالجز ہیں پاکستان نیوی کے, اور وہاں پہ جو مقامی آبادی ہوتی ہے ان کے لیے مفت تعلیم کی سہولت نیوی پرووائڈ کرتی ہے. جہاں جہاں پاکستان نیوی کے میڈیکل سینٹرز ہیں وہاں پہ مقامی آبادی کے لیے مفت صحت کی سہولیات ہم پرووائڈ کرتے ہیں. اور جو کوسٹل بیلٹ کے دور دراز کے بہت چھوٹے چھوٹے گوٹ ہوتے ہیں وہاں پہ پاکستان نیوی ہر مہینے 2 مہینے میں 1 دن کا مفت طبی کیمپ بھی قائم کرتی ہے تاکہ وہ لوگ جو بڑے شہر تک پہنچ نہیں پاتے, یقیناً یہ تمام وہ کاوشیں ہیں جیسے ہم کہتے ہیں کہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے قریب پاکستان کو کیسے لے جایا جا سکتا ہے. ڈاکٹر ہما, واپس آپ کی طرف آنا چاہوں گی. جو آپ ورلڈ سٹیج کی بات کر رہی تھیں, ایک تاثر یہ بھی دیا جاتا ہے سنس یو ور آلسو پارٹ آف دا ٹریک 2 کانورزیشنز, انڈیا کے ساتھ کوئی بھی ہماری جو اس طرح کی اس کے یعنی جو ہمارے ایکٹیو کانفلکٹس ہیں جس میں واٹر پرابلمس ہیں یا پھر ایک دوسرے کی سرزمین پہ یہ انڈیا کا تاثر دینا کہ پاکستان میں شاید خدا نہ خواستہ ٹیررزم اور دہشت گردی پنپتی ہے یا ہمارے یہاں اقلیتیں محفوظ نہیں ہیں ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. اس کے علاوہ جو دوسرے معاملات ہوتے ہیں اس پہ بھی کانورزیشن یا اس پہ بھی ڈائلاگ آگے کیوں نہیں بڑھ پاتا؟ ڈاکٹر ہما کی آواز ہمیں اسٹوڈیو میں نہیں آ پا رہی ہے. دیکھیے اس لیے میرا خیال ہے نہیں بڑھ پاتا کیونکہ اٹ ٹیکس 2 to tango. پاکستان میں مشکل ترین حالات میں, اور میں نے خود دیکھا ہے, اس کے بارے میں لکھا ہے, مشکل ترین حالات میں پاکستان ہیز نیور ریمووڈ ڈائلاگ فرام دا ٹیبل. صحیح. پہلی دفعہ 378 جب ہوا کشمیر میں, جب انہوں نے اتنا بڑا ظلم کیا, تب پاکستان نے پہلی دفعہ ٹاکس کو کشمیر کے ساتھ کنڈیشن کیا. آج صدرہ کیا حالات ہیں؟ آج حالات یہ کہ انڈیا کے اندر سے آوازیں اٹھتی ہیں کہ جو کشمیر میں ہوا وہ انلیگل تھا, ان کانسٹیٹیوشنل تھا, امورل تھا, ان ایتھیکل تھا. یہ ہم نہیں کہہ رہے, یہ ان کے لوگ سبھا کے لوگ کہہ رہے ہیں, یہ ان کے انٹلیکچوئلز کہہ رہے ہیں, اور کورٹ میں کیس ہے اور اس کی ریورسل کی بات ہے. تو میں تو ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ جو اس وقت انڈیا نے اپنے لیے ایک ایسی جو مڈل پاورز کی صورتحال ہے اپنے آپ کو اس طرح سے بہت انٹیلیجنٹلی پچ کیا ہے کہ جو کچھ انڈیا کرتا ہے اس کے حوالے سے کچھ تنہائی بھی ہوتی ہے اور چشم پوشی بھی ہوتی ہے. بالکل صحیح. لیکن جو کچھ ہو رہا ہے اس کا نقصان انڈیا کو خود ہو رہا ہے. فرقے کو تو ہو ہی رہا ہے لیکن انڈیا کو بھی ہو رہا ہے, اور انڈیا کو بیڑی انڈیا نے ڈالی. جی گفتگو ہماری چلتی رہے گی. یقیناً یہ جو چیلنجز ہیں یہ ہمارے سامنے ہیں, ان کا حل تلاش کرنے کے لیے وہ جو بیلنس ہے اس کو بھی کریٹ کرنا ہے, مشاورت بھی کرنی ہے, اور ہر ادارے نے اپنا ایک اہم کردار اس میں ادا کرنا ہے. اپنے شہداء, اپنے غازیوں کو یاد رکھنے کا دن ہے. وہ سینکڑوں ہزاروں قربانیاں جو پاکستان کی تکریم کے لیے, پاکستان کے دفاع کے لیے دی گئی ہیں, ان کو یاد رکھنے کا اور ان کو آگے بڑھانے کا دل ہے. اس وقت ہمارے سامنے مختلف موضوعات ہیں, چیلنجز ہیں, چاہے ہم تعلیم کا معاملہ دیکھ لیں, اقتصادی صورتحال دیکھ لیں, لیکن اہم یہ ہے کہ جو ہم صرف اور صرف ایک تقریب یا ایک یادگار کے طور پہ اپنے شہداء کو خراج عقیدت نہ پیش کریں, بلکہ اس قربانی کو یاد رکھتے ہوئے اپنے عمل کے اندر, اپنی اسٹریٹجی کے اندر وہ چینجز لے کے آئیں جس سے یہ یقین رہے کہ پاکستان ایک زندہ قوم ہے اور ہمارا دفاع ناقابل تسخیر ہے. گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر ہما اور پروفیسر احمد, آپ دونوں سے یہ سوال کرنا چاہوں گی کیونکہ آپ کی وابستگی ہے شعبہ تدریس سے.
کچھ تو ہمارے سامنے یہ سچویشنز، ہم نے کہا جی 5G وار کا مطلب ہے کہ ہر محاذ پہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جائے گی، لیکن ہم اس سے بھی قطع نظر نہیں ہو سکتے کہ کچھ ہماری اپنی بھی کوتاہیاں رہی ہیں، بالخصوص اگر پاکستان میں اعلیٰ تعلیم کے معیار کو، کیونکہ آپ دونوں کی وابستگی یونیورسٹیز سے ہے، ایک بہت بڑا خلا پایا جاتا ہے. یعنی ہماری اس وقت جو اپرچونٹیز ہیں، دنیا کی 5واں بڑا ملک ہے آبادی کے حوالے سے، 70% آبادی نوجوانوں میں ہے، لیکن ہمارا آؤٹ پٹ آف کوالیفائڈ اسکلڈ یوتھ اور جتنی ہمارے پاس اعلیٰ تعلیم کی سہولتیں اور یونیورسٹیز اور تدریسی انسٹیٹیوشنز ہونے چاہیے وہ بہت کم ہیں. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ کیا ہمارا اس پہ فوکس نہیں رہا، ہم نے میرٹ کو فوقیت نہیں دی؟ احمد صاحب آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، 5th جنریشن وارفیئر کے تحت جو ایک امپورٹنٹ اس کا جز ہے وہ ہے آپ کی یوتھ کو اپنی قیادت سے مایوس کرنا. جی کیونکہ ہمارے تو چونکہ 65% یوتھ سے پہلے میں نے کہا، اگر یہ اتنا بڑا ایلیمنٹ آف یور پاپولیشن جو کہ ایک آپ کے نیشنل ایلیمنٹس آف نیشنل پاور میں ایک بہت امپورٹنٹ یہ ایلیمنٹ ہے، اگر ہم اس کو ڈائیورٹ کر دیں نگیٹیوٹی کی طرف یا ان کو مواقع جیسے کہ وہ ڈیزرو کرتے نہ ملیں، تو پھر ظاہر ہے کہ یہ جہاں اتنا پلس پوائنٹ ہے یہ نگیٹیوٹی کی طرف بھی جا سکتا ہے. لیکن جیسے کہ آپ نے کہا کہ یوتھ جو ہے بیسیکلی ہم شاید اس کوالٹی کو نہیں پروڈیوس کر پا رہے، تو میں اس سے تھوڑا سا اتفاق نہیں کروں گا، کیونکہ جو ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے اور دوسرے جو ریگولیٹری باڈیز ہیں جو ہمارے سلیبائی کو کنٹرول کرتی ہیں اور جو اب آج کل یونیورسٹیز انڈسٹریز کے ساتھ مل کے ایک کام کر رہی ہیں اور ان کی جو ڈیمانڈز ہیں انڈسٹری کے اس کے حساب سے اسکلفل قسم کے یوتھ ہم جو پروڈیوس کر رہے ہیں اور مارکیٹ میں لے کے جا رہے ہیں. سر میرا کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہمارے پاس اسکلڈ یوتھ نہیں ہے، ہمارے یہاں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پوٹینشیل بہت ہے، ٹیلنٹ بہت ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جتنی بڑی تعداد میں ہماری آؤٹ پٹ ہونی چاہیے، جتنی ہماری یونیورسٹیز اور ہمارا تعلیمی معیار مضبوط ہونا چاہیے وہ کم ہے. لائک مثال کے طور پہ پوری دنیا میں اگر ہم کہتے ہیں کہ جی 5G وار ہے، اب ٹیکنالوجی AI اور ان چیزوں کی وجہ سے آنے والا مستقبل آپ کا ڈیفائن ہوگا. آر وی اے نالج سوسائٹی؟ ہم تو بیسک چیزوں سے لڑے. آپ کا کیا ریاکشن ہے ٹورڈز چندریان 3؟ ہم ایکٹیو کانفلکٹ میں تو اپنا دفاع کر پاتے ہیں، لیکن مجھے بتائیں اسپارکو جب 1962 میں اس کا قیام ہوا، وی ور 10 years ahead of having any air and space center in this entire region. Now where are we today and where has the world gone to? ٹھیک ہے، یوتھ کی جہاں تک اپنے پہلے اس کو لے لیں جی، یوتھ کے جہاں تک تعلق ہے تو دیکھیں ابھی آج کل جو ایک ٹرینڈ چل رہا ہے، آف کورس یونیورسٹی لیول کے کافی سارا پرسنٹیج ہے جو کہ انڈر گریڈ کے اندر جو یونیورسٹی میں انرول نہیں کر پاتے ہیں بیکاز لیس نمبر آف یونیورسٹیز یا پیرنٹس کے پاس اتنی اپرچونیٹیز نہیں ہوتی. تو انٹرپرینورشپ کی طرف یوتھ ہماری زیادہ جا رہی ہے اور وہ اس ٹرینڈ کو لے کے چل رہے ہیں. جیسے میری یونیورسٹی بھی ہے، ڈاکٹر ہما بکائی کی بھی ہے، کہ انٹرپرینور پروڈیوس کریں اور ان کو بچوں کو ہم جو بھی ایک نیا ٹرینڈ ہے کہ انسٹیڈ آف جاب سیکرز بی دا جاب پرووائڈرز. تو انشاءاللہ آنے والے وقتوں کے اندر یوتھ جو ہے وہ کافی سیٹسفائی ہوگی. اتنی الارمنگ سچویشن نہیں ہے، لیکن آف کورس ہم نے گارڈز نیچے نہیں کرنے اور کمپلیسنسی کا شکار نہیں ہونا ہے. جہاں تک آپ کے سپارکو کا آپ کا جو سوال ہے اس کو جلدی سے اگر میں کور کر لوں کہ وہاں پہ انڈیا جو ہے وہ چاند پہ پہنچ گیا، اور حالانکہ اس کا جو اسپیس پروگرام تھا وہ ہم سے کوئی 10 سال ینگ ہے اور ہم سے بعد بھی ہوا تھا. ہم نے جو ریبر بھیجا تھا پہلے اسپٹنک کے بعد جو 1957 میں رشیا نے کیا تھا، تو ہم لوگ 10 سال پہلے پروگرام شروع کیے تھے. لیکن انفارچونیٹلی جب ہم 65 وار، 71 وار، اس کے بعد کولڈ وار، پھر وار آن ٹیرر، تو ہمارا جو مین جو فنڈز تھے وہ بیسیکلی ہم سیکیورٹی کی طرف اپنے کنونشنل آرمی کو بلڈ اپ کرنے میں اس طرف ڈائیورٹ کرتے رہے. تو ہم چائنیز کی طرف ضرور انہی کلابریشن سے ہمارا اسپیس پروگرام آگے ابھی چل رہا ہے، اور اسپیس ویژن 2047 کے مطابق انشاءاللہ ہم اسپیس لانچ وہیکلز کی طرف بھی جائیں گے اور سیٹلائٹس کی طرف بھی. تو لاسٹ پہ اگر میں ایک بات کروں صرف وہ یہ ہے کہ انڈیا کا جو اسرو ہے اس کے اوپر اس قسم کی پابندیاں نہیں ہیں جیسے کہ سپارکو کے اوپر انٹرنیشنلی. میں پابندیوں کا لفظ شاید اس کے لیے تھوڑا سخت ہو جائے گا، لیکن ایڈیشنل چیکس اینڈ بیلنسز ہیں جس میں کہ ان کی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور جو ڈیفنس ان کا ہے US کا، انہوں نے ایڈیشنل چیکس لگا رکھے ہیں کہ سپارکو کے ٹیکنالوجی ٹرانسفر کرتے ہوئے. تو یہ ہمارے سائنسدانوں کا تعلق ہے سپارکو کے، وہ اسرو سے کہیں زیادہ بہتر ہے. اچھا یہ بڑی انٹرسٹنگ آپ نے بات کہی ہے، یہ میں ڈاکٹر ہما آپ کے کامنٹ کے لیے لے کے جاؤں گی. ایڈیشنل چیکس، وائی ڈز پاکستان آلویز نیڈ ایڈیشنل چیکس؟ یعنی ہم ایران سے ٹریڈ کرنے جاتے ہیں تو ہمیں کہا جاتا ہے سینکشنز آپ پہ لگ جائیں گی کیونکہ امریکہ کو یہ بات اچھی نہیں لگتی. آن دی ادر ہینڈ انڈیا اور ایران کا ٹریڈ آگے بڑھ رہا ہے، انڈیا اور افغانستان کا ٹریڈ آگے بڑھ رہا ہے. یہ پاکستان کی ڈپلومیٹک فیلئر ہے آپ کے خیال میں؟ ڈپلومیٹک فیلئر تو نہیں ہے، لیکن ہم بہت ڈیفیکلٹ جیو اسٹریٹجک انوائرمنٹ میں کام کرتے ہیں،
اور اس کے لیے تو یہ بالکل ایک علیحدہ بحث ہے صدرہ. لیکن میں ضرور بریگیڈیئر صاحب کی بات کا جواب دوں گی. دیکھیے جی چاند پہ بھی چلے جائیں گے لیکن پہلے 100% پرائمری ایجوکیشن تو کر لیں. ہم خطے میں وہ واحد ملک ہیں جس کی 100% پرائمری ایجوکیشن انرولمنٹ نہیں ہے. پاکستان نیڈز این ایجوکیشن ایمرجنسی. بالکل واضح بات ہے, جائیے فگرز دیکھیے, خطے میں سب سے کم پیسے ہم تعلیم کو ایلوکیٹ کرتے ہیں. اس ملک کو 2 ایمرجنسیز کی ضرورت ہے, ایک ایکولوجیکل ایمرجنسی انوائرمنٹ فائٹ کرنے کے لیے کیونکہ وہ ہمیں مارے, اور دوسرا تعلیمی غربت. We are an educationally poor, skill-starved country at this moment in time. چاند پہ بھی چلے جائیں گے. اینڈ انفارچونیٹ بات ہے ڈاکٹر ہما, آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں گی. دیکھیں پاکستان کے دفاع کے لیے ایک مضبوط سوسائٹی, ایک صحت مند تعلیم یافتہ سوسائٹی کی ضرورت ہے, اور ان فرنٹس میں ہم اس بات سے آنکھیں نہیں مون سکتے جتنا بھی کمپلیکس ہمارا انوائرمنٹ ہو. وی ہیو بن لیگنگ بیہائنڈ. ہم سے چھوٹے ملک ہم سے آگے ہیں, کئی سب سہارن افریقہ کے ممالک ہم سے بہتر پرفارم کر رہے ہیں جب ہم بات کرتے ہیں پاپولیشن گروتھ کی, جب ہم بات کرتے ہیں ایریڈیکیشن آف پولیو کی, جب ہم بات کرتے ہیں تعلیم کو عام کرنے کی. یقیناً یہ ہماری گلیئرنگ ریالٹیز ہیں. یعنی اس پہ احمد صاحب یو وانٹ ٹو ریسپونڈ ٹو دس؟ دیکھیں اس پہ کوئی دو رائے نہیں. جیسے ڈاکٹر بکائی بھی کہہ رہی ہیں کہ ہمیں ایک 2 قسم کے ایمرجنسیز کی ضرورت ہے, ایک اکنامک اور دوسری ایجوکیشن کے حساب سے. پاکستان از مچ اہیڈ ایز فار ایز انڈینز آر کنسرن اور دوسرے ریجنل کے اندر جو ہیں, لیکن پھر بھی a lot has to be done. اگر ہم جس طرح یہ سمجھنا شروع ہوئے کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم بالکل ٹھیک ہے تو ہم کمپلیسنسی کا شکار ہوں گے. میرا نہیں خیال کہ ایسا ہونا چاہیے. اور اسکل بیسڈ جو تعلیم ہے وہ بیسیکلی اس کو رائج ہونا چاہیے, نہ صرف یونیورسٹی لیول کے اوپر بلکہ کالجز لیول کے اوپر. بیکاز اگر آپ یورپ کے اندر دیکھیں تو لوگ وہاں پہ یونیورسٹیوں میں جانے سے پہلے ہی اتنے اسکلز ڈیولپ کر چکے ہوتے ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں احمد صاحب. وقت میرے پاس کم ہے. بہت شکریہ ہینا ہمارے ساتھ موجود تھیں. اس کے علاوہ پروفیسر احمد اینڈ ڈاکٹر ہما بکائی. اہم بات یہ ہے کہ ہم اس بات کو جانیں اور سمجھیں کہ اسٹیبلٹی از دا نیم آف دا گیم. ہر ملک استحکام کی طرف کوشاں ہے اور یہی چیز بنیادی ہے اگر آپ کو ایک روبسٹ سوسائٹی چاہیے اور اپنے دفاع کو آپ نے یقینی بنانا ہے. اور استحکام کے لیے میرے خیال میں تمام فورسز کو, چاہے آپ ایک پروفیسر ہوں, چاہے ایک سیکیورٹی اہلکار ہوں یا سیاستدان ہوں, وی آل ہیو ٹو ورک ٹورڈز دیٹ سیم نوبل ایمبیشن. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی. خدا حافظ.